بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن۔ یہ دلیل توحید عقلی 8ویں آ رہی ہے، مسئلہ توحید پر لکھا ہے سامن۔ ما تکون یہ ما نافی ہے، نہیں ہوتے آپ فی شأن کسی کام میں، وما تتلو اور نہیں پڑھتے ہو آپ، منہ اس قرآن سے، یا منہ من اللہ اللہ کی طرف سے، من قرآن وہ ضمیر قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے، ما تتلو سے تلاوت سمجھ آ رہی ہے، من اس سے یعنی اللہ کی جانب سے یا قرآن سے۔ اگر قرآن کی طرف لوٹاؤ گے تو من قرآن اسی کا بیان بن جائے گا، اس سے یعنی قرآن سے۔ ولا تعملون اس جملے کو یاد رکھنا، ولا تعملون اور نہیں کرتے ہو تم کوئی عمل۔ یہ ترقی اول تعمیم بعد تخصیص سے، پہلے پیغمبر کریم کو خطاب تھا اور اب ہے لا تعملون تمام مومنین اور خصوصاً صحابہ کرام کو، نہیں کرتے ہو تم کوئی عمل الا کنا علیکم شہودا مگر ہم ہوتے ہیں اوپر اس کے حاضر ناظر۔ شہودا سمجھ گئے کہاں سے معنی کر رہا ہوں؟ ہاں خیال کرنا، شہودن حاضر ناظر، اذ تفیضون فیہ جب کہ داخل ہو رہے ہوتے ہو تم اس کام میں، وما یعذب وما تکون فی شان ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا۔ ہر عمل کو جاننے والا یہ صرف اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر عمل کو جاننے والا نہیں ہے۔ یہ مقصود نفی شرک فی العلم ہے۔ وما یعذب عن ربک من مثقال ذرۃ اور نہیں یعذب نہیں بعید نہیں غائب تیرے رب سے، من مثقال ذرہ سرسوں کے دانے کے برابر، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ کم اس ذرہ سے، ولا اکبر اور نہ بڑا اس ذرہ سے، الا فی کتاب مبین مگر بیچ علم الہی کے ہے، مگر بیچ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ کتاب مبین جہاں کنایا ہے علم الہی۔ آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام میں سارے حوالے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ کے علم میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص ہے، علمیہ ہے اور اس میں حصر ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ کی ہر حالت کو میں جانتا ہوں، اور تعملون صحابہ کے ہر عمل کو میں جانتا ہوں جب وہ کرتے ہیں، اذ تفیضون فیہ جب اس میں وہ داخل ہوتے ہیں، تعملون یہ مضارع ہے، تفیضون یہ بھی مضارع ہے، اور اس میں زور کا بیان ہے کہ جو من عمل آگے ذکر کیا یعنی ان کے اعمال ذوق اور شوق پہ مبنی ہیں، ان کا تفیضون فیہ، اور وہ جہاد ہو یا جو بھی اعلاء کلمت اللہ کا کام ہو، بڑے ذوق سے اس میں داخل ہوتی ہیں۔ لفظ فی ذکر کیا، فی انہماک کی طرف اشارہ ہے، ذوق اور شوق کی طرف اشارہ ہے لفظ فی سے۔ ایک تو ہوتا ہے نا مجبوراً ہے کہ اب یہاں نہ بیٹھیں تو کیا پتہ انتظامیہ والے ماریں، اللہ ان کو توفیق دے مارنے کی۔ تو فی اور اگر
ایک آدمی ہوتا ہے پورا ذوق شوق سے بیٹھا ہوتا ہے ایک ایک بات کو لینے کے لیے کہ فائدہ ہو جائے، تو اس میں فی ذکر کیا، تو فی انہماک تام اور ذوق تام کے لیے ذکر کیا ہے کہ پوری ہمت کے ساتھ ذوق کے ساتھ اس میں تم داخل ہوتے ہو. تفیضون فیہ وما یعذب عن ربک، یہ ماقبل سے ترقی ہے. یعذب کا معنی اوپر لکھا ہے، دو معنی ہیں، مراد بعید نہیں ہے یا غیب نہیں ہے تیرے رب سے، مثقال ذرہ بار بار پڑھ چکے ہو، اس سے کم اس سے زیادہ، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہے علمیہ ہے. الا ان اولیاء اللہ، مطلب کیا نکلا؟ جب ہر حال کو جاننے والا اللہ ہے، تم جنہیں کہہ رہے ہو ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، وہ تو قیامت کے دن کہہ دیں گے ان کنا عن عبادتکم لغافلین، انہیں تمہاری سفارشوں کا پتہ ہی کوئی نہیں. چاہے قبروں پہ جاؤ یا صورتوں کے سامنے کھڑے ہو، کسی کو کوئی تمہاری پکار کی خبر اگر کوئی نہیں. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری ہر حالت کو جانتا ہے. وہ عقل کیا کہتا ہے کسے پکارنا چاہیے؟ جس کو خبر نہیں یا جو ہر حال کو دیکھ رہا ہے. ہاں وہ تو پکار بھی نہیں سنتے، اور اللہ تو تمہارے دلوں کی بھی جانتا ہے، تو اس لیے پکارو صرف اللہ کو. یہ ہے نتیجہ، یعنی انطباق ہوگا دلیل کا دعوے پر. اب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم، نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر ان کے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور رہے بچتے، لہم البشرا، واسطے ان کے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں تبدیل ہوتے کلمات اللہ، اللہ کے کلمات، مواعید مرادیں، اللہ کے وعدے کبھی نہیں بدلے. ذالکا، یہی ہے وہ الفوز العظیم، کامیابی بڑی. بلا یحزنک، اور تسلی ہے اور نہ غم میں ڈالے تجھے میرے پیغمبر، قولہم، ان کے بکواسات، قولہم، ان کی باتیں. کیوں؟ ان العزت للہ جميعا، ان العزت، بے شک عزت، سب کی سب، یا غلبہ سب کا سب، للہ، صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، جمیعا، سب کا سب، هو السمیع العلیم، اس لیے کہ وہی اللہ ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. سننے جاننے والا اللہ، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ذرا سنو، الا ان اولیاء اللہ، یہ آیت بڑی مظلوم ہے. یہاں پر ایک ہے اجمی فلسفہ، اجمی فلسفہ، اجمی فلسفہ نے اس آیت پہ جتنا ظلم کیا ہے، پورے قرآن کی یہ سب سے زیادہ مظلوم ترین آیت ہے. جتنی اس آیت کی تحریف کی گئی، کسی آیت کی اتنی تحریف نہیں ہوئی. اور اس آیت پہ جتنے لوگوں نے جھوٹ بولے، آج تک میرا خیال ہے پورے قرآن میں کسی مقام پہ اتنے جھوٹ نہیں بولے. ان اولیاء اللہ، ملا آپ کو آیت سناتا ہے، بات نہیں بتاتا. اب ذرا سمجھو بات کہ یہاں تین چیزوں کا بیان ہے. ایک ہے اولیاء اللہ کی تعریف، کہ اولیاء اللہ کون ہوتی ہے. اولیاء اللہ کا معنی اللہ کے قرب والے لوگ. اولیاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے
قرب والے لوگ جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اللہ کے دوست. اللہ کی دوستی اس طرح نہیں ہوتی جیسے آپ کی ہے. تو اللہ کے قرب والے لوگ، مقرب لوگ، وہ کون ہوتی ہیں؟ اولیاء اللہ کس کو کہتی ہے؟ ایک اولیاء اللہ کی تعریف، اور دوسرا اولیاء اللہ کا مقام، اور تیسرا اولیاء اللہ کا انجام اور نتیجہ. یہ تین چیزیں اس آیت میں مذکور ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ اولیاء اللہ کون ہیں، ان کی کیا تعریف ہے. وہ آپ نے شرح قائد جنہوں نے پڑھی ہے وہ بھی لگا ہوا ہے کہ ولی کس کو کہتی ہے. الولی جہاں کہتا ہے کرامات پر حق ہیں، تو اس سے پہلے اس نے ولی کی تعریف کی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یہاں چند طریقے میں ذکر کروں گا کہ جہاں اولیاء اللہ کس کو کہا گیا. ایک تو بلا تکلف. اگر اس آیت کا سیاق آپ کے ذہن میں ہے تو اوپر کہا گیا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں. یہ کون ہے؟ بولو بولو. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، پیغمبر. اور وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، صحابہ. اور اب یہی ہے الا ان اولیاء اللہ. کیا سمجھے ہو؟ الا ان اولیاء اللہ، یہ کس کو کہا گیا؟ جن کو اوپر لا تعملون اذ تفیضون فیہ، اور فی میں بتا دیا اولیاء اللہ کون ہوتی ہیں کہ جو اپنے اعمال میں اللہ کی رضا کو مقدم سمجھتے ہیں اور ذوق شوق سے اللہ کے قرب والے اعمال کرتے ہیں. یہی اولیاء اللہ ہیں. اور سیاق میں اولیاء اللہ کون ہیں؟ جماعت صحابہ. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. پیغمبر کے صحابہ، اور نفس الامر میں بھی اس امت کے سب سے بڑے اولیاء وہ کون ہیں؟ نبی کے صحابہ. اب ذرا توجہ ہے میری طرف. سب سے بڑے اولیاء وہ نبی کے صحابہ ہیں، لیکن لوگ صحابہ کو اولیاء نہیں سمجھتے. صحابہ کو اولیاء بالکل نہیں سمجھتے کہ وہ تو صحابہ ہے نا. ہاں، اولیاء بعد میں شروع ہوئے. قرآن جن کو اولیاء کہہ رہا ہے یہ نبی کے صحابہ ہیں. اور لوگ صحابہ کو اولیاء کیوں نہیں سمجھتے؟ کہ جہاں اجمی تصور ہے، انہوں نے کہا ولی کا ہر جماعت نے الگ ایک تصور قائم کیا ہوا ہے. کم از کم اتنی بات سب متفق ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کی سفید داڑھی ہو، چلے شلے لگائے ہوئے ہوں، یا چلے شلے اس نے کاٹے ہوئے ہوں، پرانا بزرگ ہو، جوہدیاں کی ہوئی ہوں، کوئی 18 سال پانی میں غوطہ لگا رہا ہو تب ولایت ملتی ہے. کوئی 40 سال ٹانگے اوپر سر نیچے پاک پتن کے کنویں میں گزارے تب ولایت ملتی ہے. اور بڑا ولی وہ ہوتا ہے جو بالکل سال سال 2 سال غسل نہ کرے، مست دمبے کی طرح اس سے بدبو آ رہی ہو وہ. اور اس سے بھی بڑا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل کپڑے اتار دے، الف تلف ہو جائے، ننگا ہو جائے، وہ ہوتا ہے. یہ اجمی تصور اور فلسفہ ولایت کا پھر صوفیوں نے بنائے ہوئے ہیں کاٹی گریاں. یہ کون ہے؟ یہ کتب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. اور اس میں انہوں نے پھر ولایت کے اصول کے لیے رکھی ہوئے ہیں آگے ٹریننگیں کہ اس طرح یوں ذکر کرنا ہے،
اس طرح یوں چلا کاٹنا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 40 دن تک روٹی نہیں کھانی، کھانا نہیں کھانا، اور جوہدیاں کرنی ہیں، اور بالکل کبوتروں کی طرح غر غر کرنی ہے، تب تم جا کے ولی اللہ بنو گے۔ اور ریونڈ والوں کی شرط ہے سال اندرون سال بیرون، آخر میں ریٹائر ہو کے ریونڈ میں مقیم ہو گیا ہو، وہ ولی اللہ ہے۔ قرآن کوئی اور بات بتا رہا ہے۔ صحابہ نے کوئی گدڑی نہیں اٹھائی، گدڑی سمجھتے ہو؟ نہیں، ولایت کے لیے گدڑی بھی شرط ہے، گدڑی جبین ہاں، خاص جبہ، کم از کم سبز جبہ ہو، گدڑی ولایت کا خاص نشان ہے، خاص لباس۔ چلو چھوڑو، وقت ضائع ہوگا۔ اب یہاں دیکھو، پہلی بات میں نے عرض کی کہ یہاں اولیاء اللہ کون ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا، اور وہ ہے جماعت صحابہ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو رکن ولایت کے ذکر کیے، پہلا عقیدہ صحیح ہو اور دوسرا تقوی ہو۔ عقیدہ صحیح، عقیدہ توحید ہو، کوئی مشرک اللہ کا ولی نہیں، اور یتقون شرک سے بچنے والا ہو، بدعت سے بچنے والا ہو۔ سب سے بڑا تقوی کا فرض ہے شرک سے بچنا، بدعت سے بچنا۔ شرک اور بدعت سے بچنے والا، یہ دو شرطیں پائی گئیں تو وہ ہے اولیاء اللہ، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے۔ اور یہاں ذکر کیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولایت یہ ہے کہ عقیدہ بالکل کھرا ہو، آپ لوگوں کی طرح، آپ سارے اولیاء اللہ ہیں، ہاں، جن کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، اور اپنے عمل میں بدعت کی ملاوٹ نہ ہو، ریاکاری کی ملاوٹ نہ ہو، اور یتقون یہ تقوی ہو ایک۔ پھر اللہ نے اتنا چھوڑا نہیں ہے، قرآن پاک میں اولیاء اللہ کے واقعات بھی ذکر کیے، ان کا ایمان بھی ذکر کیا، ان کی تقریریں بھی ذکر کی۔ مثلا کون اولیاء اللہ ہیں؟ اصحاب الکہف، اور انہوں نے چلے شلے نہیں کاٹے، اور ادھر ادھر مربجہ اجمی طریقہ کوئی بھی نہیں، لیکن ان کو قرآن نے ولی اللہ کہا۔ اور انہوں نے کیا دعوت دی تھی؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو مسئلہ توحید میں کھڑا ہو اور مسئلہ توحید کو بیان کرے۔ تم نے کئی ولی اللہ بنائے ہوئے ہیں گونگے، اس لیے گونگا ولی اللہ نہیں ہوتا۔ اصحاب کا ولی اللہ ہیں، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے جان جھونکوں میں ڈال کر وہاں مسئلہ بیان کیا۔ نکالو ذرا سورۃ الکہف اور دیکھو کون ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ دوسرا طریق بتا رہا ہوں کہ جس قرآن نے اولیاء اللہ کا لفظ بولا، اس نے اولیاء اللہ کا تعارف بھی کرایا۔ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، انہم فتیۃ، بے شک وہ جوان تھے، چند جوان، ابھی تک داڑیاں بھی نہیں آئی، داڑیاں آ رہی ہیں عمر کم میں، اور ہیں اللہ کے ولی۔ کیا کیا؟ آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ، وزدناہم ہدی،
اور ہم نے بڑھا دیا ان کو ہدایت کے اعتبار سے، ثبتناہم، یہ سب تثبیت تب ملی جب مقابلہ شروع ہو گیا. یہ چند نوجوان ایک طرف ہے، پورا ملک دوسری طرف ہے مد مقابل، بادشاہ دقیانوس وہ بھی مقابل ہے، وقت کا شہنشاہ بھی مقابل ہے. اور ان کو مسئلہ سمجھ آیا. جب دھمکیاں ملنے لگی اللہ فرماتی ہیں وہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی. اور ہم نے کیا کیا؟ زدناہم، ہم نے بڑھا دیا ان کو عذرو ہدایت کے. وربطنا علی قلوبہم، اور ربطنا، ہم نے ربط دے دیا ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر اپنی رحمت کی گرہ لگا دی. مضبوط یہ ربط علی القلوب عطا ہوا. پہلے کیا ہوتی ہے؟ انابت، انابت پر ایمان ملتا ہے، پھر مصائب شروع ہوتی ہیں، مصائب میں استقامت مطلوب ہے، اور جو آدمی ڈٹ جائے اب اس کو انعام ملتا ہے ربط علی القلوب والا. یہ ڈٹ گئے اور ان کو ربط قلوب عطا کر دیا. اذ قاموا فقالوا، اذ قاموا، جب کھڑے ہو گئے. ربط علی القلب یہی ہے اور یہی ولایت ہے. انہوں نے کیا، کون سا ایمان تھا؟ آمنوا بربہم، وہ ایمان کا بیان ہو رہا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اولیاء اللہ کا. آپ کے پاس بھی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب کھڑے ہوئے اور کیا کہتی ہیں؟ اوپر ایک لفظ لکھا ہے مفتخرین، فخرن کہنے لگے او مشرکو. بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہیں فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے جو آسمانوں والوں کا بھی رب ہے، زمین والوں کا بھی رب ہے. یہ تو ابھی تو تمہید ہے. اب ذرا اصل مسئلہ دیکھو. لن ندعو من دونہ الہا، ہم مرتے مر جائیں گے. لا ندعو نہیں، لن ندعو، ہم مرتے مر جائیں گے لیکن اللہ کے سوا کسی دوسرے کو نہیں پکاریں گے. تو اولیاء اللہ کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ لن ندعو من دونہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے. اسی پہ ڈٹ گئے. لقد قلنا اذا شططا، یہ فتویٰ ہے اگر ہم بھی غیر اللہ کو پکاریں تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے جیسے تم کافر ہو. ہؤلاء قومنا، پہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اپنا ایمان برسر میدان بیان کرتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کے سامنے بیان کرنا پڑے. اور ایمان بھی کون سا؟ مسئلہ بھی توحید کی معراج والا، اور توحید کی معراج والا مسئلہ ہے دعا پکار والا مسئلہ. اور ساتھ مسئلہ بیان کر کے چیلنج بھی کرتا ہے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا. اولیاء اللہ چھیڑ رہے ہیں یا نہیں چھیڑ رہے؟ کسی کو کہو کچھ نہیں. ہؤلاء، یہ ہؤلاء اوپر لکھا ہے، یہ تحقیر اللہم. ہؤلاء بدھو پارٹی، ہؤلاء تحقیر والا معنی ہے اے چبل پارٹی، اے بدھو پارٹی. یہ جو ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کئی پکاریں سننے والے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، بسلطان بین، بابوں والی کتابیں نہیں، بسلطان بین. کیوں نہیں پیش کرتے ان کی معبودیت پر بسلطان بین؟ دلیل قطعی و ثبوت، قطعی و دلالت. سلطان بین یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ. مسئلہ توحید بھی بیان کیا، فتویٰ بھی لگایا اور چیلنج بھی کیا. تم نے تو وہ ولی بنائے ہیں جیسے
اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں جیسے مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہے، مراقبے پہ پڑے ہیں، یہ ولی اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ ہمیشہ مجاہد ہوتی ہے، ہاں یہ ولی اللہ نہیں ہے جو انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گھنٹے کے بعد ایک بات کا جواب دیتے ہیں۔ یہ اولیاء الشیطان ہیں۔ اولیاء الرحمن وہ ہیں جو مسئلہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، اور دیکھ لو مسئلہ بھی وہ جو ہم بیان کرتے ہیں لعنت ہوگا، اس مسئلے میں بڑے بڑے پادری فیل ہو جاتی ہیں، مفتی فیل ہو جاتی ہیں، سارے مسئلے بیان کریں گے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے، یہ نہیں، لعنت ہوگا من دونہ الہ، یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کا ایمان۔ اب پتہ چلے گا اولیاء اللہ کو کون مانتا ہے۔ ہم پہ ایک اعتراض یہ بھی ہے یہ اولیاء کو نہیں مانتے، جو قرآن جن ولیوں کا نام لے رہا ہے بے ایمانو تم نہیں مانتے، ان اولیاء کی تعلیم نہیں مانتے۔ ایک اور ولی بھی کھڑا ہے سورہ یاسین میں، وہ بھی ولی اللہ ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لو، بارک ہے تو مان لو۔ الا ان اولیاء اللہ پڑھنا اور ولیوں کو نہ ماننا، اور ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے مسئلہ توحید کو بیان کرنا، اس سے بڑی کرامت نہیں۔ انہوں نے کہا پرانے زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی ولی اللہ بھگا لیتے تھے، اس دور میں کوئی ایسا ولی نہیں، میڈیا کا دور ہے۔ ہاں سورہ یاسین والا ولی بھی دیکھ لو، اس نے تو آ کے ایسا رگڑا لگایا، کہتا ہے کہ این یردن الرحمن بضر لا تغن انی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذن لفی ضلال مبین۔ اور دیکھا ہے صفحہ نمبر 817، اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِہَةً، کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا دوسرے آلیہ، اِن یُرِدْنِ الرحمن بِضُرٍ، اگر رحمان ارادہ کرے مجھے کوئی تکلیف دینے کا، لا تغنِ عنی شفاعتہم شیئا، نہیں چھڑا کام آتی مجھے، عنی شفاعتہم شیئا، مجھے ان کی سفارش ذرا بر بھی نہ وہ چھڑوا سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں، ولا ينقذون، اور نہ خود مجھے اپنی قدرت سے بچا سکتے ہیں۔ تو مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے یا کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں، ولی اللہ کہتا ہے نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں۔ انی اذن، اگر میں بھی ان کو پکاروں، اذن تو جیسے تم کٹر کافر ہو تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا، لفی ضلال مبین۔ انی آمنت بربکم الذین آمنوا، یہ ایمان ہوتا ہے، آمنت بربکم فاسمعون، قیل ادخل الجنہ، یہ ہے اس ولی اللہ کا انجام، قیل ادخل الجنہ، تو یہ ہے الذین آمنوا، اور ایک ولی اللہ وہاں کھڑا ہے، قال رجل مومن من آل فرعون، ہاں بھی مومن، ایک ولی اللہ سورہ لقمان میں ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ایک ولی اللہ نہیں کئی کھڑے ہیں، وہ ایک ولیہ سورہ مریم میں کھڑی ہے، حضرت مریم کی نانی کی دعا وہاں پر ہے کہ سمیع علیم کون ہے، صرف اللہ۔ تو یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، تو سمجھ گئے کہ نہیں؟ الذین آمنوا، جھلیوں والے اولیاء اللہ نہیں ہوتے، کوئی مشرک ولی اللہ نہیں ہوتا، کوئی بدعتی چاہے اوپر جو مرضی چوپڑ چاپڑ ہو وہ ولی اللہ نہیں ہوتا۔ تو اولیاء کی حقیقت یہی ہے، اوپر لکھا ہے تعریف اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے
صفت اولا صحت عقیدہ وکانوا یتقون، اور بچتے رہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے بچ گئے۔ اب ان کے لیے تین عظمتیں بیان ہوئی۔ ایک عظمت ہے لا خوف علیہم، دوسرا ہے ولا ہم یحزنون، اور تیسرا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ سمجھ گئے؟ یہ تین شانیں بیان ہوئی ہیں، لہم البشریٰ، اور لہم البشریٰ سے مراد لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، قیامت کے میدان میں موت سے ہی ان کو کہا جائے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہاں پر بھی توحید چڑھی ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ لہم البشریٰ، ابشروا بالجنہ، کہ بوقت موت ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تینوں ثمرے موت سے شروع ہو رہے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور دوسرا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف بھی نہیں ہوگا، غمگین بھی نہیں ہوں گے، اور لہم البشریٰ، ان کے لیے کامیابیاں ہوں گی، فتوحات ہوں گی۔ تو اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی بن سکتا ہے کہ دنیا میں ان پر دشمن کا خوف نہیں ہوگا اور اپنی چیزوں کے فوت ہونے کا غم نہیں ہوگا، میدان جہاد میں چلیں گے، کسی دشمن سے نہیں ڈریں گے، اور نہ اپنی لذات کے گم ہونے کا، ختم ہونے کا ان کو غم ہوگا، نہ دشمن کا خوف ہوگا۔ لہم البشریٰ، اور جہاں چلیں گے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، جہاں بھی چلیں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، الغالبون، غلبے ملیں گے، فارس کی طرف رخ کریں گے غالبون، روم کی طرف رخ کریں گے غالبون، ساری دنیا پہ کلمہ اللہ کی توحید کا جھنڈا اٹھا کے چلیں گے، اور ان کے لیے ہر قدم پہ فتوحات کی خوشخبریاں ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں یہ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو ایک یہ ہے کہ موت کے وقت بھی کہا جائے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور دوسرا دنیا کے لحاظ سے بھی لا خوف، تو پھر خوف کو خاص کرنا ہوگا کہ کسی دشمن کا خوف نہیں ہوگا، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہیں ہوگا، اور مسئلہ بیان کرنے میں اور مسئلہ کلمہ بلند کرنے میں ان کو جو قربانیاں دینی پڑیں گی، ان قربانیوں پہ انہیں غم نہیں ہوگا، مسجدیں بھی چھوڑنی پڑیں گی، گھر بھی چھوڑنے پڑیں گے، بیوی بچے بھی چھوڑنے پڑیں گے، اس پر وہ غمگین نہیں ہوں گے، وہ چلتے رہیں گے الہ کلمۃ اللہ، اور لہم البشریٰ، ان کو ہر قدم پہ اللہ کی طرف سے کامیابی کی بشارات ہوں گی، اور وہی قرآن میں موجود ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 2 بلکہ 3، ایک خود صحابہ، دوسرا جو اولیاء اللہ جس قرآن نے جہاں ذکر کیا اسی قرآن نے دوسرے مقام پہ اولیاء اللہ کی صفات بھی بیان کی ہے، یہاں پر بھی الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کے پھر اللہ نے نمونے خود ذکر کیے کہ یہ کون ہے۔ اور تیسرا یہ 3 ثمرے، ان 3 ثمروں کا تعلق 3 ادوار کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی فی الجملہ یہی حالت ہے، موت کے بعد بھی یہی حالت ہے، اور قیامت کو اٹھیں گے تب بھی یہی حالت ہوگی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ 3 ادوار کے ساتھ ہیں۔ اور چوتھا یہ عرض کر رہا ہوں کہ لہم البشریٰ، بعض نے اس کو دنیا کے ساتھ خاص کیا، لہم البشریٰ،
اور اس بشرا سے دو چیزیں مرادیں، ایک چیز کرامات، کرامات الاولیاء حق، ان کے لیے بشرا کرامات ہوں گی، اور کرامات الاولیاء حق، لیکن کرامت کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ کرامت خلاف شریعت نہیں ہوتی، کرامت جو ہے وہ خلاف شریعت، بولو خلاف شریعت نہیں ہوتی، اور مناقض عقل بھی نہیں ہوتی، مناقض عقل نہیں، ما براء العقل ضرور ہوتی ہے لیکن عقل کی مناقض بھی نہیں، اور دوسرا لفظ میں بول رہا ہوں خلاف شریعت بھی نہیں۔ اس طرح کی کرامتیں نہیں ہوتی کہ پیر نے اوپر ٹانگیں کی اور سر نیچے اور 40 سال تک بے ایمان الٹا لٹکا رہا، تو یہ ہے سارا خلاف شریعت۔ 40 سال تک کوئی نماز نہیں، روزہ نہیں، گھر کے حقوق نہیں، اور اوپر سر نیچے ٹانگیں اوپر، یہ کس شریعت کا حکم ہے؟ تو یہ دجال ہے، یہ ولی اللہ نہیں۔ 11ویں کا دودھ نہیں دیا اور بیڑا غرق کر دیا شہریوں کا، اور جس زنانی نے دودھ نہیں دیا وہ بوڑھی باہر بیٹھی رہی اور سارے شہریوں کو پیر جیلانی نے ڈبو دیا، یہ اولیاء اللہ کی توہین ہے اور یہ خلاف شریعت ہے۔ شاہ شمس تبریز نے بوٹی بھوننی تھی تو سورج کو بلا لیا، ادھر آؤ ادھر آ، بوٹی، ایک بوٹی کی وجہ سے آج تک ملتانی گرمی میں مر رہے ہیں، تو یہ ولی اللہ اتنا نقصان نہیں کرتا۔ یہ تو آپ کے اسلام اخبار میں بھی واقعہ ہے، ہاں انہوں نے بھی ذکر کیا، آپ کے دیوبندی ماشاءاللہ شاہ شمس تبریز کی بوٹی والا۔ تو اس طرح کرامات نہیں ہوتی۔ ہاں کہتے ہیں ولی اللہ نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی، اتنی اتنی مونچھیں تھی، تو کسی نے کہا بھئی اتنی بڑی مونچھیں کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے کہا راز ہے۔ کیا راز ہے؟ کہتے ہیں چلو تو ان کو چھوٹا کر دے۔ تو اس نے جو ہی مونچھوں کے آگے کینچی لگائی تو خون شروع ہو گیا، اور توبہ کی اور پیچھے ہٹا۔ واہ باندر ہے ولی اللہ، اتنی لمبی مونچھیں رکھی ہے، ساری نیچے آ رہی ہے۔ تو اس طرح کرامت نہیں ہوتی، کرامت یہ ہے خلاف شریعت نہیں ہوتی، اور دوسرا مناقض عقل بھی نہیں، وا وراء العقل، مناقض عقل نہیں، اور تیسرا کرامت میں ولی کا ایک رتی جتنا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ البتہ ایک بات ہے کہ تمہارے دو ڈھگوں، دو بیلوں کا لڑائی ہوئی، انہیں دونوں کو پتہ نہیں تھا، ایک بات یہ ہے کہ کرامت جو ہے یہ تو متفق علیہ چیز ہے کہ ولی کے اختیار میں نہیں، البتہ اس میں ہے کہ اعلام قبل الکرامہ، بعض کرامتیں وہ ہیں کہ اعلام قبل الکرامہ الہامن ہو جاتا ہے، اور بعض کرامتیں وہ ہیں کہ اعلام بھی قبل الکرامہ اور بعد الکرامہ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں وہ آپ کا جو ملا موٹا مولوی ہے وہ لگا رہا تھا کہ بعض کرامتیں اولیاء اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں، بے وقوف پاگل، تجھے تو 10 کلو والے زنجیر میں جکڑنا چاہیے۔ ہاں تو اعلام قبل الکرامہ الگ مسئلہ ہے، لیکن تصرف کرامت میں یہ صرف اللہ کا ہے، اور کبھی ولی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اصحاب کہف کی کرامات ہیں، انہوں اٹھ بیٹھے دوران نوم کی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری یہ کرامتیں صادر بھی ہوئی ہیں یا نہیں، انہیں علم بھی نہیں ہے۔ ہاں بھئی دیکھو، اب ایک اور راؤنڈ تھوڑا سا رہتا ہے، اصل وقت ہے کم، اور سبق ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، تو اس لیے مختصر طور پہ آپ کے جو حضرات علماء چند ایک اکاذیب ارشاد فرماتی ہیں اس آیت کے تحت، وہ آپ کے حاشیے پہ لکھے ہیں۔ ہاں بہت ساری آپ کی کتابوں میں بھی، اور بڑے بڑے حضرات ان کو اس آیت کے تحت بیان فرماتی ہیں۔ ہاں ذرا دیکھیں، آپ کے پاس کہیں لکھا ہوگا، اگلا صفحہ کدھر ہے؟ سپیشل جھوٹ جو ہیں، چلو یار ساری عبارتیں خود پڑھ لینا۔ اس میں ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان من عباد اللہ
عبادن یغبطہم الانبیاء، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء بھی ان پہ رش کریں گے، والشہداء اور شہید بھی۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ قال ہم قوم تحابوا فی اللہ من غیر اموال ولا انصاب، یہ ایسی قوم ہے کہ بغیر کسی مالی لالچ اور نسبی تعلق کے آپس میں محبت کریں گے۔ وجوہہم نور علی منابر من نور، ان کے چہرے نور روشن ہوں گے نور کے منبروں پر۔ لا یخافون اذا خاف الناس، اور وہ نہیں خوف کریں گے جب لوگ خوف کریں گے، اور ولا یحزنون، اور نہیں غم کریں گے جب لوگ غمگین ہوں گے۔ ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ، پھر یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کو اخرجہ ابن جریر بن طریق شیخی ابی شام الرفائی وہو محمد بن یزید بن کثیر العجلی الکوفی۔ قال البخاری رأیتهم مجمعین علی ضعفہ، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس راوی کے ضعیف ہونے پر سب متفق ہیں۔ برواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے روایت کیا عمر بن خطاب سے اسی سند، ابن جریر عن ابی زرع بن عمر بن جریر عنہ الا انہ منقطع، یہ سند ابو داؤد کی یہ منقطع ہے بین ابی زرع و عمر، اور بعد نے کہا کہ حاکم نے اس کو تخریج کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے۔ تو کہتے ہیں لم اراؤ فی تفسیر صورت من المستدرک، میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس نے کس صورت میں لکھا ہے، یہاں نہیں ہے۔ آگے فرماتی ہیں باقی حاکم کی تصحیح کا اعتبار ہی نہیں، حاکم کی تصحیح کا ہاں متسائل آدمی ہے۔ ومتن ھذا الحدیث مشکل لأنہ یدل علی تفضیل الاولیاء علی الانبیاء وہو مخالف لاجماع علماء المسلمین، یہاں انبیاء رش کر رہے ہوں گے ان پر، تو اس سے صوفیوں نے لیا ہے کہ وہ ہم میں حجروں میں بیٹھنے والے جن پر انبیاء کا بھی رشک ہوگا۔ اس پر بہترین ایک تحقیق ہے خان بادشاہ کی، اور اس نے ایک رسالہ لکھا ہے کہ جو من یفضل الاولیاء علی الانبیاء ولیہ علی الانبیاء، یہ اس طرح کا نام ہے کہ اس پر اس نے رد کیا ہے کہ جس نے اولیاء کو انبیاء پر افضل کہا، اور یہ ابن عربی کا فلسفہ ہے جو انبیاء پر اولیاء کی تفضیل کے قائل ہے، اور آپ کے اندر بھی یہ چیزیں گردش کرتی ہے۔ اور پھر شیعوں میں ائمہ انبیاء سے افضل ہے، اور ابن عربی کے فلسفے میں اولیاء اللہ انبیاء سے افضل ہے۔ تو یہ روایت وہ لیتے کہتے ہیں لقول بعض اولیاء الشیاطین کہ ان الولی افضل من النبی، سمجھ گئے؟ ہاں کہتے ہوا تعویل و شیطانی، یہ شیطانی تعویل ہے۔ اور ایک اور بھی آئی حدیث، اس میں یہ ہے کہ یہ اسی کے ساتھ ملتی، مختلف قبیلوں سے آئیں گے اور وہ ملیں گے اور محبت کرتے ہوں گے، فی اللہ تصافوا فی اللہ یضع اللہ لہم یوم القیامت منابر من نور، اللہ ان کے لیے ممبر رکھے گا نور کے، وہ بیٹھیں گے اوپر ان کے، اور لوگ یفزع الناس، لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے۔ وہ اولیاء اللہ ہیں جن پر خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ یہ لمبی حدیث ہے امام احمد کی مسند میں، شہر بن اوشب وفی مقال، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے، سمجھے؟ اسی لیے یہ اس کا جو راوی ہے، حافظ نے تقریب میں کہا صدوق کثیر الارسال والاوہام، اور تہذیب التہذیب میں ذکر کیا ہے کہ انہ یروی المنکرات عن الثقات، کہ یہ راوی
سکہ رابیوں سے منکر روایتیں لاتا ہے. وقال ابن حزم ہوا ساکت. ابن حزم کہتی ہیں یہ راوی ساکت ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. ابن عدی کہتے ہیں ضعیف جدا. وَأَوْرَدَ عِدَّةَ روایات مرفوعہ وآثار فی تفسیر البشرا فی الدنیا بالرؤیا الصالحہ یراہ المسلم اب المومن او ترا لہو وعلیہ. یہ ابن مسعود ابو ہریرہ صحابہ سے انہوں نے روایات کی ہیں. اور ادنا آنے پر ما تفسیریا. اور ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ اولیاء وہ ہیں اذا رؤوا، او معروف ہے تمہارے اندر بھی، جب اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. اذا رؤوا، جب دیکھے جائیں، ذکر اللہ، اللہ یاد آ جائے. سمجھے؟ اونچے بولو ذرا. اللہ یاد آ جائے. ولی اللہ وہ ہوتا ہے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے. تو اگر آدمی خود مومن ہے تو گدھے کو دیکھنے سے بھی تو اللہ یاد آتا ہے. زمین آسمان کو دیکھنے سے بھی اللہ یاد آتا ہے. یہ کون سی بات ہے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے؟ تمہیں دیکھنے سے اللہ یاد نہیں آتا. ام من شیء لآیات لآیات، رات دن دیکھنے سے بھی اللہ یاد آتا ہے، آسمان زمین دیکھنے سے بھی، ساری چیزوں دیکھنے سے بھی. خیر یہ کوئی اور راز کی بات ہوگی. فرماتی ہیں لرؤیتہم، اس کو بعد نے مرفوعاً روایت کیا ہے وہو ضعیف. اور وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور روایت کیا گیا ابو حنیفہ شافعی سے، انہوں نے کہا اذا لم یکن العلماء اولیاء اللہ، اگر علماء اولیاء اللہ نہیں، فلیس للہ تعالی ولی، پھر اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے. قال النووی، مراد علماء عاملون، فہذہ خلاصۃ الروایات فی الآیت واننا لم نرى فی الاحادیث الصحیحہ فی الاولیاء ما هو اقرب الى کلام الصوفیہ منہ الى کلام اللہ عز وجل الا حدیث. سمجھے؟ کہتا ہے یہ اکثر روایتیں جو انہوں نے گھڑی ہیں صوفی حضرات نے، اور صوفیوں نے خود تکلم کیا ہے کہ ولی کیسے ہوتا ہے. اللہ کا کلام جو ہے اس سے واضح ہے کہ ولی کون ہوتے ہیں. آگے آ گئی آپ والی روایت، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ. سمجھ گئے نا؟ وہ بخاری شریف والی روایت. یہ بھی ذرا دیکھو، قدن فرد بہ البخاری، اس روایت کے ساتھ منفرد ہے بخاری. وفی سند ہی غرابت کا متن ہی، اس کی سند میں بھی غرابت ہے جیسے کہ اس کا متن غریب ہے. شکر ہے بھائی، مجھ پہ اتنے فتوے لگے اس کی وجہ سے. سارے مولویوں نے فتوے. اب منکر حدیث ہو گیا. اب اس بابے کی بھی سنو، بابا کیا فرما رہا ہے. کا متن ہی قال الحافظ ابن رجب ھذا الحدیث تفرد باخراجہ البخاری. یہ ایسی روایت ہے کہ امام بخاری متفرد ہے اس کی تخریج میں، دون بقیت اصحاب الکتب، باقی کتابوں والوں نے اس کو نہیں لیا. خرجہ عن محمد بن عثمان بن کرامہ عن خالد بن مخلد الی ان قال وہو من غرائب الصحیح. یہ صحیح بخاری کی غرائب روایات میں سے ہے. کچھ تھوڑا تھوڑا زنگ اتر رہا ہے نا. من غرائب تفرد بہ ابن کرامہ عن خالد، یہ ابن کرامہ متفرد ہے خالد سے. ولیس فی مسند احمد، یہ مسند احمد میں بھی نہیں، اس کے باوجود کہ خالد بن مخلد کوتوانی تکلم فیہ الامام احمد، اور بھی گیا نے اس میں کلام کیا ہے. کس نے؟ امام احمد نے. لگاؤ فتویٰ منکر حدیث ہے. کس نے؟ امام احمد بن حنبل. اس کو بھی جانے دو. اس نے کلام کیا ہے خالد بن مخلد میں، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں نے کلام کیا. وقالوا لہ مناکیر، کہتے ہیں اس کی منکر روایتیں ہیں. ثم قال وقد روی من وجوہ اخر لا تخلو کلھا من مقال. دوسرے جتنی وجوہ ہیں کوئی ایک بھی مقال سے خالی نہیں.
ذکر کیا حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں اختلافاً فی ائمۃ الجرح والتعدیل، انہوں نے ائمہ کا اختلاف ذکر کیا ہے جرح تعدیل میں، خالد کے بارے میں، فی خالد کہ یہ مجروح ہے یا نہیں ہے، اور اس میں تصریح کی ایک جماعت نے بے روایت ہی للمناکیر کہ یہ منکر روایتیں جمع کرتا ہے خالد، اس جماعت کو بھی آپ ذرا منکر حدیث کہہ دیں۔ حافظ ابن حجر بھی کیا نہیں، ہاں بھئی آگے للمناکیر ومنہ وفی المیزان للذہبی، امام ذہبی کے میزان میں قال ابو حاتم یکتب حدیث ولا یحتج بہ، خالد کی حدیث لکھ لی جائے لیکن احتجاج کے قابل نہیں، لا یحتج بہ، اس سے استدلال نہیں ہو سکتا۔ وقال الازدی فی حدیث ہی بعض المناکیر، اور ازدی کہتا ہے محدث کہ اس کی روایات میں بعض مناکیر ہیں، وَهُوَ عِنْدَنَا فِي اعداد اہل الصدق، ہم اسے اہل صدق میں سے شمار کرتے ہیں لیکن روایات منکر ہیں۔ وَمِنْهُ، اور اسی سے ابن سعد کا قول ہے کانا منکر الحدیث، کانا، اب آپ کو تو نہیں پتا بھئی منکر الحدیث یہ کتنی بڑی جرح ہے، منکر الحدیث ہے، یہ منکر الحدیث ہے متشیعن، کون ہے؟ متشیعن مفرطن فی التشیع، یہ تھوڑا بہت شیعہ بھی نہیں تھا، کان بھی کٹے ہوئے تھے، مفرطن حد سے بڑا ہوا تھا تشیع میں، وَكَتَبُوا عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ، اس سے لوگوں نے ضرورتاً روایت لی، اور بعد نے اس پر بعض نے اس جرح وغیرہ کو یہ فتح الباری کی ساری بات سے وَأَجَابَ عَنْهُ بِمَا حَاصِلُهُ، بعد نے اس کا جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ تشیع لا یضر، شیعہ خیر بھرا ہے، پاکستان بنانے میں ہمارے ساتھ تھے، ان التشیع لا یضر، انہوں نے جواب کیا دیا شیعہ تو ہے لیکن اس کی شیعیت مضر نہیں ہے، امل مناکیر، باقی رہ گئی مناکیر منکر روایتیں، تو اس کی ہم نے کوشش کی، ابو احمد بن عدی نے اس کی احادیث اور اس کو پورا ذکر کیا، اور اس میں لیس فیہا شیء مما اخرج لہ البخاری، قال بل لم ارى له عنده من افرادی سوا حدیث واحد، بلکہ ایک ہی روایت بخاری نے لی ہے اس کی، باقی کوئی نہیں لی، اور وہ حدیث ابو ہریرہ ہے من عاد لی ولیا، کچھ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اب تھوڑا سا دماغ سیٹ کرنا چاہیے، اگر ہو جائے، نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا دماغ سیٹ نہ ہو تب بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، بہرحال یہ جو اگلا فتویٰ ہے نا یہ ذرا سوچ کے لے جانا، تھوڑی سی بات بنے تو جی منکر حدیث، فلانا منکر حدیث، پتہ ہی نہیں منکر حدیث کس کو کہتے ہیں، اگر اس طرح منکر حدیث ہے پھر نہ مولانا حسین علی آل سنت ہے، نہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر، نہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، نہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری، نہ امام ابو حنیفہ، اور نہ پھر خود امام بخاری مسلم ابو داؤد، پھر پتہ نہیں مومن بالحدیث کون ہوگا، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ آؤ جی، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الذین آمنوا، بے شک اللہ کے اولیاء لا خوف، جیل مولویوں سے ڈرتے نہیں، فتووں سے غمگین نہیں ہوتے، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا، ہو گیا۔ اگر اس کو اوپر لگاؤ، اولیاء اللہ وہی ہیں صحابہ، لہم البشری، یہ فتوحات مراد ہیں دنیا میں، اور رحمت مراد ہے
جنت کی خوشخبریاں آخرت میں، نئی تبدیلی اللہ کے وعدوں میں، ذالک هو الفوز العظیم۔ ختم۔